اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے موضع عباس عربی میں موجود ہوں۔ ایک قدیم مسجد آپ کو دکھانے کے لیے یہاں لے آیا ہوں جو کم از کم 150 سال سے زائد عرصہ پہلے یہاں تعمیر کی گئی۔ خان صاحب، یہ سانپ کا والا کیا واقعہ ہے؟ ایسی سانپ ہی ہے۔ اچھا جی۔ کہیں ویلے کئی فقیر دی حیثیت چاہ میں دے۔ اچھا، دی تفصیل لمبی ہے۔ اچھا، میرا ایک مکان ڈٹھے، اچھا سی، میں سویرے آتے نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے میں شام کو منجی چوہن بیٹھا اچھا گھر دے اندر، اچھا میرے کو معلوم تھی اے مکان میرا میرے اتنے آندے اچھا مکان اے حقیقت میں خدا دے گھر کھڑ دے کھڑا۔ ہاں سی، اے سارے ڈاڈے صاحب نے بڑھوائی ہے اچھا جڑے محمد بھائی خان نواب صاحب دے خاص خدمتگار وزیر ہیں۔ یہ کم از کم 150 سال تو اتنے ہے، تلے کوئی نہیں صحیح۔ تے جیڑی حالات چاندی پی ہوں حالات ویندی پی ہے۔ اچھا خان صاحب، انہاں کو کیا سنے دین بھلا تو ڈاڈا سنگھ کو مشہور نہ ہے انہاں دا؟ نا انہاں دا محمد بھائی خان قوم پٹھان، اچھا نور زئی پٹھان، نور زئی پٹھان۔ اچھا سی، نواب صاحب نے مذاق دے طور تے انہاں نال گال کیتی گئی تے انہاں کوئی چیڑیاں سیڑیاں جا مرایا اچھا نواب صاحب دی خاطر۔ اچھا نواب صاحب نے رکھ دے محمد بھائی خان صاحب تے نہ رکھ دے محمد بھائی خان چیڑی مار، اچھا جیڑا محلہ چیڑی مار بہاول پورے سارے وڈیرے دے نام تے، ٹھیک ہے۔ اے چیڑی مار باغ اسٹیشن دے نال احمد پور شرقیہ سارے وڈیرے دے نام تے۔ اچھا، ملکیت بھی تمہاری ہے صحیح؟ اے ملکیاتی ساڈی ہے۔ اچھا، جی جی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں اس وقت کتنی آبادی ہوگی آپ اندازہ لگا لیں، پرانے گزٹ آپ نکالیں تو پوری ریاست بہاولپور کی آبادی کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو چھوٹا سا موضع ہے، اس وقت تو چھوٹا سا ہی اس کو شمار کریں گے، آج کل تو اچھی خاصی آبادی ہے۔ یہ اس وقت یہاں کتنی آبادی ہوگی، اور نواب عباسی نوابوں کے مشیر اور وزیر جناب محمد بخش خان صاحب نے یہ مسجد تعمیر کروائی اس زمانے میں۔ انتہائی عظیم الشان اور پیاری مسجد ہے۔ میں یہ مکمل مسجد بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی تفصیل بھی ان کے قریبی عزیز سے آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم الشان مسجد ہمارے علاقے میں اب بھی الحمدللہ بہترین حالت میں موجود ہے۔ یہ ارد گرد میں آپ کو تھوڑا سا اس علاقے کا ویو بھی دکھا دوں۔ یہ پرانے گھر اب بھی کچھ موجود ہیں جن میں اب رہائش کرنے والے تو نہیں ہیں، دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں یا انہوں نے آج کل کے دور کے جدید مکانات تعمیر کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پرانی آبادی ہے۔ یہ اس طرف یہ جو سامنے آپ کو گڑھے سے نظر آ رہے ہیں، یہاں وہ ساری زبانیں جاتے ہیں کھوہ، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ٹیوب ویل، نلکے اور پیٹر انجن وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، کنویں ہوا کرتے تھے جن کو بیلوں سے چلایا جاتا تھا اور ان سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا اس جگہ پر، اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی دور کی کچھ عمارات کی باقیات کھڑی ہیں، لیکن ان میں اب بھی الحمدللہ رہائش ہے۔ یہ اس طرف آپ اٹھ شریف کی طرف آپ جب جائیں تو یہ سامنے وہ میٹل سڑک ہے جو اٹھ شریف کی طرف جا رہی ہے، تو یہ اٹھ شریف کی طرف جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ یہ موضع عباس عربی ہے جہاں یہ عظیم الشان اور ایک قدیم مسجد موجود ہے۔ میں اس کا مکمل ویو آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے جناب محمد بخش خان صاحب بہشتی جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، عباسی نوابوں کے وزیر تھے، ان کے اولاد میں سے موجود ایک دوست سے اس کی مکمل تفصیل آپ کو سنواؤں گا۔ یہاں یہ بھی روایت موجود ہے کہ اسی مسجد اور کنویں کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا سانپ بھی ہے، ساری زبانیں جاتے ہیں مشکی ناگ، تو اب بھی لوگ بتاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اسی علاقے کے کونسلر بھی ہیں اور پھٹی کے وپاری بھی ہیں جام صابر حسین گھنیا صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ پچھلی سال جب میں یہاں سے کپاس تولنے کے لیے آیا تو وہ بہت بڑا سانپ جو ہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو میں اپنا رستہ بدل گیا۔ اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سانپ اس کنویں کی اور اس مسجد کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اللہ جانے اس کی حفاظت کرنے والی بات میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن وہ سانپ بہرحال اس علاقے میں موجود ہے بہت بڑا،
اور تقریباً یہ جب صابر حسین گھنیا کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی اور اس کے بزرگوں نے بھی وہ سانپ دیکھا ہوا ہے. میرے ساتھ جناب محمد بخش خان صاحب کے وارثوں میں سے موجود ہیں. وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی بچپن سے اس سانپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسی علاقے میں ہی وہ موجود رہتا ہے. اب آہستہ آہستہ آبادی ہوتی جا رہی ہے, شاید کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں سے ترک سکونت کر جائے. تو میں یہ مسجد اب آپ کو دکھاؤں. اب اس کا باہر والا دروازہ, یہ اس کی چوکھٹ موجود ہے. یہ باہر روشنی کے لیے جو اس دور میں چھوٹے چھوٹے خانے بنائے جاتے تھے دیا جلانے کے لیے, یہ وہ موجود ہے. انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی اور یہ یقیناً اس دور کی قیمتی مساجد میں سے ایک تھی, کیونکہ پرانے دور میں جو عام حیثیت رکھنے والے مسلمان تھے وہ کچی سی مسجد تو بنا دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, لیکن جو صاحب حیثیت اور نام والے لوگ تھے وہ اسی طرح کی خوبصورت مساجد بنوایا کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی گیلریاں بھی ہیں اس کے ساتھ ہوا کے لیے. یہ اس کا طرز تعمیر ملاحظہ فرمائیں آپ. یہ وہی طرز تعمیر ہے جو آپ کو عباسی نوابوں کی طرف سے بنائی گئی مساجد میں بھی بکثرت نظر آئے گا. اور یہ اینٹوں کی چنائی آپ ملاحظہ فرمائیں, وہ ساری زبان یاد ہے 70 فرق نہ نظر سی تو کو. یہ دیکھیں کمال ہے اس دور کے کاریگروں کی, اور پھر اینٹیں بنانے والوں کی بھی, کہ ان کے قالب میں بھی جو اینٹ کا سائز ہوتا تھا معمولی سا فرق بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ اس میں دیے اب بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس میں نماز ہوتی ہے اور دیے بھی جلائے جاتے ہیں. الحمدللہ ماچس بھی پڑی ہیں دیے جلانے کے لیے. یہ دیکھیں, اب میں اندر سے آپ کو یہ دکھا دوں. یہ دروازے ڈاکٹر ظہور احمد گھنیا صاحب ہیں اسی علاقے کے, تو وہ آج کل کی اینٹیں اور وہ جو مساجد میں استعمال کی گئی پرانی اینٹیں ہیں ان کا فرق بتا رہے ہیں. کہ یہ دیکھیں یہ نئی اینٹ ہے اور یہ پرانی جو 150 سال سے زائد عمر والی اینٹ ہے وہ ابھی تک اسی طرح کی بہترین حالت میں پڑی ہے اور قالب میں بھی لمبی اور چوڑی زیادہ ہے. جبکہ یہ جو نئی اینٹ ہیں یہ اگر اسی طرح باہر پڑی رہی تو میرے خیال میں یہ 6 مہینے کے بعد ختم ہوگی. جبکہ وہ دوسری اینٹیں جو اس دور میں بنائی گئیں وہ 150 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ نئی ایک اینٹ لے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا یہ حال ہوا پڑا ہے. باہر یہ زیادہ 10 سال کی نہیں ہوگی باہر جو پڑی ہوئی ہے, لیکن یہی پرانی اینٹیں یہ بھی تو آخر باہر ہی پڑی ہیں. زمانے کے نشیب و فراز آندھیاں بارشیں جھیل رہی ہیں, لیکن مجال ہے کہ ان کے قالب میں یا ان کی بناوٹ میں کوئی معمولی سا بھی فرق آیا ہو. یہ دیکھیں محسوس ہوگا کہ ابھی بن کر آئی ہے. یہ دیکھیں میں مسجد آپ کو اندر سے دکھا رہا تھا, یہ اس کا داخلی دروازہ ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں روشنی اور ہوا کے لیے اس کے دونوں طرف یہ روشن دان نما کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں. یہ سامنے محراب انتہائی خوبصورت. یہ دیکھیں اب اس کی یہ چھت ملاحظہ فرمائیں آپ. اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھیں کہ 150-200 سال پہلے بنائی گئی چھت جس کی صرف لپائی ہوئی ٹھہری تھی نیچے سے, صرف وہ لپائی جو ہے وہ گر گئی ہے, ورنہ اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں بالکل سالم اور بہترین حالت میں موجود ہیں اور اس کی چنائی میں بھی کوئی فرق نہ ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک پرانا بکسہ بھی پڑا ہے, قرآن مجید, اس میں قرآن پاک اور سپارے موجود ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. تار لگی بلب لگا یا ٹوٹ گئی ہے, ٹریکٹر چلائے نے ٹوٹ گئی. اچھا
خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں بجلی کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. قرآن مجید شہید جو ہیں ان کو دفنایا گیا. یہاں کیونکہ پہلے اس مسجد میں کثیر تعداد میں طلبہ اور لوگ کلام پاک پڑھا کرتے تھے، تو ضعیف ہونے والے کلام پاک کو وہ جو سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا کنواں دکھائی دے رہا ہوگا وہاں دفن کیا جاتا ہے. وہ سامنے تھوڑا سا گھاس بھی پڑا ہے، ساتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہے تنا لمبا سا، اس کے درمیان میں جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں وہ دفن کیے جاتے ہیں ضعیف اوراق قرآن پاک کے. میں اب چاہوں گا کہ اس کی تاریخ جناب محمد بخش خان صاحب کے غلام عباس پوترے غلام عباس خان صاحب سے سنوں.